السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی تھوڑا قریب آ جائے تاکہ درس شروع کریں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ مجلس میں سورۃ القاریہ کی تفسیر لی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ مناظر بیان کیے تھے کہ اس دن لوگوں کا حال کیا ہوگا اور باقی کائنات کس انداز سے قیامت کے دن درہم برہم ہوگی، اور اسی طرح اس دن لوگوں کے حساب کتاب، ان کے اعمال کو جاننے کے لیے ترازو لگنا، اور ترازو لگنے کے بعد کسی کے ترازو بھاری ہونا، کسی کے ہلکے ہونا، اور اسی پر ان کا پھر نتیجہ کہ کوئی جنت کو جا رہا ہے اور کوئی جہنم کو جا رہا ہے۔ تو حقیقت میں بڑا سبق آموز وہ آیات تھی۔ اس کے بعد آج سورۃ العادیات ہے، اور یہ سورت بھی مکی یا مدنی ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، اگرچہ اکثر علماء اس کو مکی ہی کہتے ہیں اور موضوع بھی مکی صورتوں ہی کے مطابق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فآثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ والعادیات ضبحا، واو قسم کی قسم ہے، عادیاتی ان دوڑنے والوں کی، ضبحاً جو دوڑ کر ہانپتے ہیں یا دوڑنے کی وجہ سے ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ فالموریاتی قدحاً، فالموریاتی پس وہ چنگاریاں اڑانے والے، قدحاً پاؤں مار کر چنگاریاں اڑانے والے، چنگاریاں نکالنے والے اپنے ٹاپوں سے۔ فالمغیراتی پس اغارہ کرنے والے یعنی حملہ ہونے والے، صبحاً صبح کے وقت۔ فأثرن به نقعا، فأثرن پس اڑانے والے، به اپنے اس دوڑنے کے ساتھ، نقعاً گرد و غبار، فوسطن به جمعا پس اپنے اس دوڑنے کے ساتھ جا گھستے ہیں کسی جماعت، لشکر، فوج کے اندر۔ یہ 5 اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، لیکن یہ قسمیں کس کی ہیں؟ یہاں پر نام نہیں ذکر ہوا کہ کیا چیز ہے یہ۔ والعادیات ضبحا، کہ ان کی قسم جو دوڑتے ہیں، اور ضبحا ان کے دوڑنے کی وجہ سے ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ ضبح کے معنی آواز نکلنا، ضبح کے معنی آواز نکلنا۔ اگرچہ بعض علماء نے یہ بعض ترجمہ کرنے والوں نے ضبحا کا معنی کیا ہے کہ جو ہانپتے ہیں، لیکن حقیقت میں لغت کے اندر، عربی لغت میں ضبح کا معنی وہ آواز ہوتی ہے کہ جو گھوڑے اور کتے کے دوڑنے کے بعد ان کے سینے سے نکلتی ہے۔ ہانپنا اور چیز ہوتی ہے، ہانپنے کو ہر چیز جب دوڑتی ہے تو ہانپتی ہے، انسان بھی ہانپتا ہے، کوئی بھی جانور دوڑتا ہے تو ہانپتا ہے۔ لیکن آپ میں سے جن کا گھوڑوں کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہو رہا ہو
وہ جانتے ہوں گے کہ گھوڑا جب تیز دوڑتا ہے اس کے سینے سے ایک آواز نکلتی ہے کہ جس کو ذبح کہتے ہیں، اور اسی طرح کی آواز کتے کی بھی ہوتی ہے۔ یہ دو ہی جانور ہیں جن سے یہ آواز نکلتی ہے ان کے دوڑنے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر مراد کتے ہیں یا گھوڑے ہیں؟ کتے تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ ان کا حملہ آور ہونا، گرد و غبار اڑانا، سمجھے، ساری چیزیں گھوڑوں کے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم کھاتا ہے۔ تو اس پر علماء کا تقریباً مفسرین کا سبھی کا کہنا ہے کہ العادیات سے مراد اگرچہ نام ذکر نہیں ہوا کیا ہے، لیکن مراد گھوڑے ہیں کہ جو ادا کے معنی بہت تیز دوڑنا، جو تیز دوڑ کر تیز جب دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے وہ آواز نکلتی ہے ذبح کی۔ فالموریات قدحا، وہ تیز دوڑنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں، ان کی ٹاپ جب زمین پر لگتے ہیں تو قدحن کے معنی چنگاری نکالنا، کہ اپنے ٹاپ مار کر، اپنے پاؤں مار کر وہ چنگاریاں نکالتے ہیں۔ اور یہ بھی چیز واضح ہے کہ بعض اوقات تو گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے وہ ایسے ہی ایک نال کے طرح کا وہ لوہا لگاتے ہیں، اس لیے شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے ایک نال کی طرح کا گھوڑا اپنے لوہا لگاتے ہیں۔ کس لیے لگاتے ہیں؟ تاکہ ان کے پاؤں محفوظ رہیں۔ ہاں، کیونکہ گھوڑا خاص طور پر جب اس کو کہیں سخت جگہ پر چلنا ہو نا، روڈ وغیرہ پر دوڑنا ہو، تو پھر کیا ہے سخت جگہ پر دوڑنے کی وجہ سے پاؤں جو ہیں وہ اس کے نیچے کے ٹاپ جو ہیں وہ یعنی کہ ٹوٹتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں، تو ان کو محفوظ کرنے کے لیے نال لگاتے ہیں۔ تو اگر تو نال لگا ہو تو پھر لوہے کا پتھر کے ساتھ ٹکرانے سے چنگاری پیدا ہونا واضح ہے، لیکن نہ بھی لگا ہو تب بھی گھوڑوں کی کثرت سے جب دوڑتے ہیں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد مسلسل ایک ہی پتھر پر جب ٹاپیں پڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پتھر گرم ہوتا ہے، اور گرم ہونے سے کیا ہے؟ چنگاری نکلتی ہے۔ تو فرماتا ہے کہ ان کے دوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ چنگاریاں نکلتی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے وقت دوڑتے ہیں، اور آگے اس کا آ رہا ہے ذکر۔ آگے فرمایا فالمغیرات صبحا، پس صبح کے وقت وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت کیوں؟ عربوں کا کلچر تھا، خصوصاً اسلام سے پہلے جاہلیت میں، کہ وہ کسی قوم، کسی بستی پر حملہ کرنا ہوتا تو رات کو سفر طے کرتے، حتیٰ کہ صبح ہونے تک، یعنی فجر طلوع ہونے کے قریب تک وہ اس جگہ جا پہنچتے جہاں انہوں نے حملہ کرنا ہے، اور جیسے ہی وہ پھوٹتی، صبح طلوع ہوتی، اس کے ساتھ ہی وہ اس بستی، اس جگہ پر حملہ کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے وہ اذان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، ہم ذکر کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی؟ وجہ ایک تو یہ ہوتی کہ ان کے ہاں رات کے اندھیرے میں، جس کو ہم کہتے شب خون مارنا، ایک عیب قرار دیا جاتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کسی پر حملہ آور ہونا یہ دھوکہ بازی ہے۔ اور عربوں کے ہاں اگرچہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں بڑی غلط چیزیں تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بڑی بات، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یعنی کہ شجاعت کی اور عزت نفس کی، اس طرح کی چیزیں کافی تھیں۔ ہاں جی، باصول تھے، اصولوں پر تھے۔ تو اس لیے کہ تاکہ ان کو تانا نہ دیا جائے کہ رات کے وقت حملہ کیا ہے، ایک تو یہ کہ بھی صبح حملہ کیا، رات نہیں کیا۔ دوسرا کیا ہے کہ صبح روشنی ہوتے ساتھ ہی ان کو ہر چیز کا پتہ چل رہا ہوتا کہ سامنے کیا ہے، لوٹ مار بھی کرنا ہے تو کیا چیز اٹھانی ہے، سمجھے نا، قتل کرنا ہے تو کون ہے سامنے، یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہوتا۔ اور تیسرا عموماً یعنی صبح فجر کا وقت لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے، سوائے کہ اگر کسی کو اللہ نے نماز کی توفیق دیتی ہے تو اٹھتا ہے۔ تو یہ عربوں کا کلچر تھا کہ حملہ آور ہوتے ہوئے صبح کے وقت حملہ کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، آپ بھی اسی چیز پر چلتے رہے۔ آپ نے کافروں پر کوئی حملہ کرنا ہوتا کسی بستی علاقے پر، آپ سفر طے کرتے حتیٰ کہ وہاں تک قریب تک پہنچ جاتے، لیکن آپ کی سنت کچھ اور تھی۔
آپ وہاں پر پہنچ کر دیکھتے کہ اگر تو اس علاقے سے آذان کی آواز آ گئی تو پھر حملہ نہیں کرتے تھے. کس لیے؟ پتہ چلتا کہ یہاں کو مسلمان بھی ہیں، اگرچہ علاقہ کافروں کا ہے لیکن آذان کی آواز آنے کا معنی کہ یہاں کو مسلمان بھی رہتا ہے، تو پھر آپ حملہ نہ کرتے. اور بلکہ اسی چیز کی تلقین بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائدین کو کی جاتی کہ اگر آذان کی آواز آتی ہے تو اس کا معنی کہ وہاں کو مسلمان ہے. اور یہ بھی آذان کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت ہے کہ جس وجہ سے انسان کا خون اس کے علاقے محفوظ ہوتے ہیں. تو چنانچہ صبح کے وقت ان کا حملہ آور ہونا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ان گھوڑوں کے دوڑنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ گرد و غبار اڑتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس گرد و غبار کی بھی قسم کھاتا ہے. اصل میں ساری قسمیں ہیں، پانچوں قسمیں ہیں، تو اللہ نے اس گرد و غبار کی بھی قسم کھائی کیونکہ یہ گرد و غبار اگر تو اللہ کی راہ میں ہے، جہاد کے لیے ہے، تو اس گرد و غبار کی بڑی فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ قدم جو چلتے ہوئے اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے گرد و غبار گرد آلود ہو گیا، جہنم سے محفوظ ہو گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد آپ نے زندگی کا آخری کام جو کیا تھا وہ کیا تھا؟ لشکر اسامہ کی تیاری. تو اسامہ بن زید ایک نوعمر صحابی تھے، ان کی قیادت میں آپ نے روم پر حملہ کرنے کے لیے، روم اس وقت کو سپر پاور تھی، اس پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو ان کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا. لیکن لشکر تیار ہو ہی رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی اس طرح کی تھی کہ صحابہ کرام محسوس کر رہے تھے کہ آپ کی آخری بیماری ہے. تو چنانچہ اسامہ بن زید ٹھہر گئے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوتا ہے. حتیٰ کہ جب آپ فوت ہو گئے تو ابو بکر صدیق نے آپ کے فوت ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس لشکر کو روانہ کیا روم کی فتح کے لیے. حالانکہ اس وقت مدینہ کے حالات بڑے ہی خطرناک تھے، چاروں طرف لوگ اسلام کے خلاف اٹھ رہے تھے، مرتد ہو رہے تھے، طرح طرح کے دین کے دشمن جو تھے، جن کی دشمنی ابھی تک دبی ہوئی تھی، وہ کھل رہی تھی، سامنے آ رہی تھی. تو بہت سے صحابہ حتیٰ کہ عمر فاروق جیسے صحابہ نے مشورہ دیا کہ لشکر کو نہ بھیجو بلکہ مدینہ کے دفاع کے لیے روکو. تو وہ صدیق فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے لیے ممکن نہیں کہ اس لشکر کو روک دے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا. چاہے مدینہ میں کہتے آ کر ہمارے یعنی کہ ٹانگوں کو جانور نوچیں، دشمن ہم پر ٹوٹ پڑے، تب بھی یہ لشکر رکنے والا نہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا. یہ تھی صحابہ کرام کی آپ سے محبت اور عقیدت کا انداز. تو اس لشکر کے بارے میں آتا ہے کہ جب روانہ کرتے ہیں ابو بکر صدیق تو اسامہ گھوڑے پر سوار ہیں، 17 سال کا یہ نوجوان، اور 60 سال کے ابو بکر، 60 سال کے اوپر ان کی عمر تھی، مسلمانوں کی خلیفہ پیدل چل رہے ہیں. تو اسامہ فرماتے ہیں کہ یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی اترتا ہوں. ابو بکر فرماتے ہیں نہ میں سوار ہونے والا ہوں نہ آپ اترو گے. میں چاہتا ہوں کہ چلو لشکر کے قافلے کے یعنی کہ فوج یعنی کہ اس جہاد پر جا تو نہ سکا، لیکن کم از کم اس گرد و غبار سے میرے پاؤں بھی گرد آلود ہو جائے. تو یہ وہ گرد و غبار جس کی اللہ قسم کھاتا ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بس اپنے دوڑنے کے ساتھ وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پانچویں قسم کیا کھائی کہ وہ گھوڑے دوڑ کر وسطنا، وسط میں یعنی سینٹر میں پہنچنا، جمع کے معنی کوئی جتھا، کوئی جماعت، کوئی فوج، کوئی لشکر کہ دشمن کے درمیان تک جا گھستے ہیں. تو اللہ نے گھوڑوں کی 5 قسمیں کھائی ہیں یہاں پر. تو یہ کن گھوڑوں کی قسمیں ہیں؟ اکثر علماء کا، بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں ہیں. اللہ کے ہاں جہاد کا عمل اتنا عظیم عمل ہے کہ جہاد کرنے والے کا تو کیا اجر ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے. حتیٰ کہ یہ بے عقل گھوڑے ہیں، عقل مند تو نہیں ہے، جن کا ارادہ بھی کوئی نہیں،
تو بے عقل گھوڑے جو اس جہاد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اللہ ان کی بھی قسمیں کھاتا ہے، اور کوئی شک نہیں۔ یہ قول جو ہے بہت سے مفسرین کا ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے احادیث سے کہ اللہ کی راہ میں پالا ہوا گھوڑا جو ہے، اس گھوڑے کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کا چارہ چرنا، حتیٰ کہ اس کا گوبر پیشاب بھی کیا ہے، اس کے پالنے والے کے نیکی کے اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اس کے میزان میں ڈالا جا رہا ہے۔ حالانکہ گھوڑا اپنی مرضی سے چل پھر رہا ہے، چرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کچھ کرتا ہے، اور اس کو گھوڑے کی مالکی کو اس میں کوئی اختیار نہیں، گھوڑا اپنے طور پر کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ اس گھوڑے کو اللہ کی راہ کے لیے، جہاد کے لیے پالا گیا ہے، پرورش کی گئی ہے، اس لیے اللہ کے ہاں یہ عظیم، اتنا عمل عظیم ہے کہ اس گھوڑے کی حرکتیں بھی اللہ کے ہاں وہ سارے پالنے والے کی نیکیوں میں لکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہے اس جہاد کا عظیم ترین عمل۔ اگرچہ بعض علماء کا اور بھی کہنا ہے کہ آگے جو آیات آ رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کس لیے کھائیں، جواب قسم کیا ہے، ہم نے ذکر کیا تھا پہلے بھی سورۃ العصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، ایک قسم ہوتی ہے اور آگے جواب قسم ہوتا ہے، اور قسم کھانے کا مقصد کسی چیز کی حقیقت کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی کیا حقیقت واضح کی گئی ہے 5 قسمیں کھا کے، ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا لام تاکید کے لیے ہے، اور کنود کے معنی بہت ناشکرا، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ایک یہ حقیقت بیان کی، اور دوسری کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، 2 حقیقتیں بیان کی، ایک تو انسان کا بہت ناشکرا ہونا، اور دوسرا اس کے دل میں مال کی شدید محبت ہونا۔ یہ 5 قسمیں اس لیے کھائی گئی ہیں۔ اب قسموں کی ان سے تعلق کیا ہے، یہاں پر آ کر پھر علماء کا، مفسرین کا، ان کی رائے مختلف ہوتی ہے کہ گھوڑوں کی قسمیں کون سے گھوڑے ہیں، کیا جہاد کے گھوڑے ہیں، یا عام جو عربوں کے ہاں وہ لوٹ مار کے لیے اسلام سے پہلے جاہلیت کے وہ گھوڑے ہیں، یا مراد گھوڑوں کی قسم کھانے کا یہ ہے کہ گھوڑے کی وفاداری کا بیان ہے، کہ گھوڑا کس قدر وفادار ہے اپنے مالک کا، کتنے خطرناک رات کے اندھیرے میں اٹھ کے دوڑ پڑنا مالک کے کہنے پر، اور دشمنوں کے درمیان جا گھسنا، جہاں پر آگے نیزے تیر اس کے سینے میں گھس رہے ہوتے ہیں، لیکن مالک کے دوڑانے پر اور مالک کے چلانے پر اس انداز سے وہ دشمن کے درمیان بھی جا گھستا ہے۔ تو یہ بے عقل گھوڑا اب صرف اس اپنے مالک کون ہے اس کا، کہ جس نے صرف اس کو چارہ کھلایا ہوگا، اس کو خریدا ہوگا، سمجھے نا، یعنی اس کا مجازی مالک، حقیقی مالک نہیں ہے، حقیقی مالک تو اس کا بھی اللہ ہے۔ لیکن گھوڑا اور اسی طرح کتوں کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ معمولی سا ان کو چارہ کھانا دے دو اور کس انداز سے دیکھو کہ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اپنے مالک کا کس طرح دفاع کرتے ہیں، اپنے مالک کے حکم پر کس انداز سے مر مٹتے ہیں، یہ بے عقل جانور۔ تو علماء کا یہ کہنا ہے کہ عموماً گھوڑوں کی قسم ہے کہ گھوڑا کس قدر اپنے مالک کے وفادار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنے مالک کی وفاداری میں اس کے حکم کو اپناتے ہوئے اس طرح کے خطرناک کاموں کے لیے بھی اپنے آپ کو لے نکلتا ہے۔ تو اے انسان، تو اپنے رب کا ناشکرا ہے، اپنے حقیقی مالک کا ناشکرا ہے، کہ جس نے تیرے اوپر طرح طرح کی نعمتیں کی ہیں۔ ان الانسان، بے شک سب، اور الانسان اگرچہ ال جو لگا ہے یہ اسی طرح کا ہے جو سورۃ العصر میں ہے، ان الانسان لفی خسر، ال جو لگا ہے تمام انسان، لیکن یہاں پر تمام انسان نہیں کہیں گے، کیونکہ کوئی اللہ کے شکر گزار بھی اور کچھ ناشکرے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو ناشکرے ہیں، اور سب سے بڑا ناشکرا کون ہے، وہ کافر ہے۔ سب سے بڑا ناشکرا کافر مشرک ہے، کہ جس نے اللہ کی ان تمام نعمتوں کو اس انداز سے ٹھکرایا کہ ان کو جانا ہی نہیں کہ میرا کوئی رب ہے، اس رب کا میرے اوپر کوئی حق ہے، اس رب کا اعتراف ہی نہیں کیا، اس کو مانا ہی نہیں، اگر مان بھی لیا ہے تو اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیا ہے۔ تو سب سے بڑا بھائیو ناشکری کفر جو ہے، وہ ناشکری کفر ہے، کفر سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ لوگ مراد ہیں کہ جو یہ انسان، یہ لوگ اپنے رب کے بڑے ہی ناشکرے ہیں،
اور وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ بے شک اپنی ناشکری پر گواہ بھی ہے۔ تو ناشکری انسان کیسے کیسے کرتا ہے، ناشکری کے انداز کیا ہے؟ ناشکری کبھی زبان سے ہوتی ہے کہ ایسے کوئی لفظ بول دیے کہ جس سے اللہ کی نعمت کا انکار، اس کو جھٹلانا، اس کو ٹھکرانا۔ کبھی یہ نعمت زبان سے اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو دوسروں کی طرف منسوب کر دینا، جو ناشکری کا سب سے بڑا ایک شکل ہے اس کی۔ اور ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسا، اولاد اللہ نے دی ہے، نام پیر بخش رکھ دیا ہے نا۔ پیر بخش کے معنی کہ پیر صاحب کا بخشا ہوا، اس کا دیا ہوا ہے، بلکہ پیرا دیتا سیدھا سیدھا، ہاں جی، بخش بخش چھوڑیے، سمجھے نا۔ تو اس سے بڑھ کر اور ناشکری کیا ہے؟ تو اللہ کی نعمت کو اوروں کی طرف منسوب کر دینا، اس سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں، اور یہی سب سے بڑا شرک ہے۔ بلکہ اسی طرح زبان کے علاوہ دل سے ناشکری، بعض اوقات آدمی زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن دل میں ہوس کہ نہیں، وہ جو مجھے ملنا چاہیے تھا نہیں ملا، میں جس چیز کا حقدار تھا وہ مجھے حق نہیں ملا، مجھے اور چاہیے، میرا حق اور اس سے بڑھ کر ہے۔ حالانکہ انسان حقیقت میں کسی چیز کا حقدار نہیں، انسان حقیقت میں کسی چیز کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے صرف اپنے فضل سے دیا ہے، نہ دیتا تو انسان کا کسی چیز کا مطالبے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن یہ انسان کی بے وقوفی، اس کی جہالت ہوتی ہے کہ میں اس چیز کا حقدار ہوں، مجھے یہ نعمت جو ملی ہے اس لیے ملی ہے کیونکہ میں اس کا اہل تھا، میں اس قابل تھا۔ اور بعض اوقات اللہ کی نعمتوں کو منسوب کرنا اوروں کی طرف، اور بعض اوقات اپنی طرف، قارون کی طرح۔ قارون کے پاس بڑے خزانے، بڑا مال، لوگوں نے جب کہا کہ اللہ نے تجھے بڑا مال دیا ہے، اس میں اللہ کا حق جان، اللہ کے حق میں، اللہ کی راہ میں خرچ کر، تو کیا کہنے لگا؟ اللہ کا اس سے کیا تعلق؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو میں نے اپنی ذہانت سے کمایا ہے، اپنے ہنر سے کمایا ہے، یہ تو میری قوت بازو سے ہے۔ آج بھی اس طرح کے قارون موجود ہیں کہ میری ذہانت، میں بڑا ذہین ہوں، بڑا چالاک ہے اپنی ذہانتوں سے، اور یہ ساری بے وقوفیاں ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے ذہینوں کو دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، 6 ایم اے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دے کے پھرتے ہیں، لیکن بیچاروں کو کام نہیں ملتا، ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ ایک وقت کا کھانا کمانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بڑی ذہانت، بڑے چالاک، بڑے شاطر، لیکن کوئی روزی کا گزریا نہیں۔ اور اس کے مد مقابل آپ بات دیکھو کہ بڑے بے وقوف قسم کے بیچارے ذہنی طور پہ معاف ہوتے ہیں، پاگل قسم کے ہوتے ہیں، اور مال اتنا جتنا ان کو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہوتا، سمجھے نا۔ تو اس سے انسان کی چالاکیوں کو کوئی تعلق نہیں، یہ بیوقوفی ہوتی ہے، آدمی سمجھے کہ یہ میری اپنی ذہانتوں سے ہے، میری قوت بازو سے ہے۔ بڑے بڑے طاقتور آپ دیکھتے پھرتے ہوئے، وہ کام ملتا ہی نہیں کرنے کو، وہ طاقتوں سے کیا پہاڑ توڑیں گے، کیا کریں گے طاقتوں؟ اس لیے یہ محض اللہ کا فضل ہے انسان پر، جو بھی کچھ اس کو ملتا ہے۔ لیکن انسان ہے کہ ناشکرا، دل سے ناشکری، زبان سے ناشکری، عمل سے ناشکری، اکثر و بیشتر ناشکریاں عمل سے ہوتی ہیں۔ کہ بعض لوگ ویسے کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں اللہ تیرا بڑا شکر، کوئی بڑا ولا بنایا، کوئی بنگلہ بنایا، اس پر کیا لکھا؟ ھذا من فضل ربی، لیکن ھذا من فضل ربی کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ ہاں، ناچ گانے، بےہودگیاں، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی۔ ہاں، یہ ہے اللہ کی ناشکری کا سب سے بڑا انداز، جو عملی طور پر ناشکری ہے۔ کہ لکھنے کا تو تختی لگا دی ھذا من فضل ربی، کہنے کو تو کہہ دیا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے کیا اللہ کا حق ادا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے دین کے غلبے کے حوالے سے قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں کیا صرف کی جا رہی ہیں؟ یا اس کے برعکس اللہ کی نعمتوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بلکہ اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں؟ مال جو اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر، اپنی ضروریات پوری کر، اس سے فائدہ اٹھا،
اسی مال کو اس سے بدماشی عیاشی کی جاتی ہے، غنڈہ گردی کی جاتی ہے، ظلم و ستم کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے قوتیں طاقتیں جو دی ہیں کہ جن قوت و طاقتوں کا سب سے پہلا اور بڑا حق اللہ کا دین تھا، بلکہ اللہ کے دین کے خلاف ان قوت و طاقتوں کو صرف کیا جاتا ہے۔ دین سے روکنے کے لیے اللہ نے بڑی ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، کو بڑا عہدہ منصب دیا ہے، اللہ کی نعمتیں ساری۔ ہم ویسے کہنے کو زبان سے تو کہتا پھرے، لیکن عملی طور پر جب انسان اللہ کے نعمتوں کے خلاف چل رہا ہوتا ہے، اپنے عہدے منصب کے غلط فائدے اٹھا کر اللہ کے دین سے روکتا ہے اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتے ہوئے بدعات شرک پھیلاتا ہے، گمراہیاں پھیلا رہا ہے، یہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ تو اسے میں ان الانسان، تو ناشکری نہ سمجھو کہ صرف یہی ہے کہ آدمی اللہ کی نعمت کا یعنی کہ کوئی چیز کھا کر الحمدللہ نہ پڑھے۔ ہاں، نہ پڑھنا بھی کوئی شک نہیں، کا ناشکری کا ایک انداز ہے، لیکن سب سے بڑی ناشکری یہ ہے، اور اس میں جسے ہم نے شروع میں عرض کیا کہ سب سے بڑی ناشکری شرک ہے، کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک آدمی کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ کی نعمت بہت بڑی، ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، اس کو اچھا بولنے کا فن دیا ہے، تقریر کرنا، بات کرنا، بہت اس کو بڑا فن، لیکن یہ ساری اللہ کی صلاحیتوں کو شرک پھیلانے میں، بدعات پھیلانے میں، توحید و سنت سے لوگوں کو روکنے میں استعمال ہو رہی ہیں آج، اور خصوصاً اس سوشل میڈیا کے دور میں، سمجھے نا؟ تو یہ ہے اللہ کی ناشکری کا سب سے بڑا انداز۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان اپنی ان ناشکریوں پر خود بھی گواہ ہے، خود بھی گواہ ہے، خود ہی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ نے بس میرے ساتھ تو اللہ کو پتہ نہیں کیا دشمنی ہے، نقصان میرا ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ اس انداز سے آپ کو ملیں گے ایسے الفاظ سننے میں، کسی کی فصل تباہ ہوگی، کسی کا نقصان ہو گیا، کاروبار میں کوئی اس طرح کی چیز میں اللہ پر تان بازیاں، طرح طرح کے اللہ کو گالیاں دینا، بلکہ انسان خود ان چیزوں پر گواہ ہے، اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ کنجوسی، یہ ناشکری کیوں ہے؟ ہاں، ناشکری کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے کہ مال سے محبت، اور مال سے محبت کا معنی بخل، کنجوسی، کیونکہ بخیل ہوتا ہی وہ ہے جس کو مال سے محبت ہوتی ہے، کہ یہ مال خرچ نہ ہو جائے کہیں پر، جو ملا ہے یہ بس ایسے کیسے رہے بلکہ بڑھتا رہے، مال کی ہوس، اس کی محبت، اسی میں وہ بخل کنجوسی کرتا ہے۔ اسے آپ فرماتے ہیں ایاکم والشح، اے لوگوں بخل کنجوسی سے بچو، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کہ اسی بخل کنجوسی نے لوگوں کو تم سے پہلے ہلاک کیا، رشتے ناتے بھی توڑے، جن کے حق دینے والے تھے، کوئی رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، حق بھی نہیں دیے، بلکہ ان کے حق کھائے ہوں گے مال کی ہوس میں، مال کی محبت میں، اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے حق میں بھی لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی۔ تو یہ مال کی محبت ہے جو انسان کو طرح طرح کے جرائم پر آمادہ کرتی ہے، اس کے اندر بخل کنجوسی پیدا کرتی ہے، اور یہی اللہ کے نعمتوں کی سب سے بڑی ناشکری۔ اللہ نے کسی کو نعمتیں دی ہوں اور اس نعمت کا اس کے اوپر اظہار نہ ہو، یہ بھی ناشکری کی شکل ہے۔ ایک آدمی آپ نے دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بڑی اس کی یعنی کہ مندی حالت ہے، بڑی خستہ حالت ہے، پوچھا ایسا تیرے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ کہنے لگا کہ آپ نے پوچھا تیرے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ بتایا کتنے اونٹ ہیں، اتنی اور چیزوں کا ذکر کیا۔ تو آپ نے کہ پھر تیری حالت کیوں ہے اس طرح کی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا اثر اس کے اوپر دیکھے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورۃ ضحیٰ کی آخری آیت میں، کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ ہاں، یہ نہیں کہ اس میں فخر کرنا ہے، وہ تو منع ہے، لیکن بیان کرنے کا معنی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا زبان سے بھی، کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، دل سے بھی اس کا اعتراف کرنا، ماننا کہ واقعی میرے اوپر اللہ کا بڑا انعام ہے، اور ظاہراً بھی ان نعمتوں کا ایک معقول انداز سے اس کا اظہار ہونا، نمود و نمائش کے لیے نہیں، نہ فخر تکبر کے لیے، لیکن دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ کوئی فقیر آدمی نہیں ہے کہ اس کو صدقہ دیتا پھرے، سمجھے نا؟ ہاں، یہ بھی چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔
اس لیے مال کی ہوس، مال کی شدید محبت، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ یہاں پر، اور تحبون المال حبا جما دوسری آیت میں، کہ تم مال سے بڑی شدید محبت کرتے ہو، اور اسی شدید محبت کے نتیجے میں پھر لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، بلکہ ان کے حقوق لوٹے جاتے ہیں اور ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں، بلکہ قطع تعلقیہ اور قتل و غارتیں بھی اسی ساری ان چیزوں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ ہے کہ جو اس کے رب کی ناشکری کا انداز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس انسان کو سمجھاتا ہے، اس کو سبق دیتا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، افلا یعلم، کیا پس یہ انسان جانتا نہیں، اذا جب بعثر کے معنی اٹھا لیا جانا، نکال لیا جانا، ما فی القبور جو کچھ قبروں میں ہے۔ کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہمیشہ دنیا میں آیا ہے، ہمیشہ یہ مال اس کے ساتھ چلتے رہیں گے؟ ان مالہ اخلدا، جو ہم نے پڑھا تھا پہلے، کہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اس کو ہمیشہ رکھے گا؟ نہیں، بلکہ اس نے بھی جانا ہے مال بھی ختم ہوگا، اور اس نے جا کر قبر میں ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ قبر سے اٹھنا ہے۔ اور اٹھنے کے اندر کیا ہے؟ ہاں، اٹھنے کے بعد آگے حساب کتاب ہے، آگے میزان ہے، جن کا سابقہ درس میں پڑھ رہے تھے، آگے حساب کتاب ہے، آگے جنت جہنم جزا سزا ہے، صرف اٹھنے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن بعض اوقات صرف کسی چیز کا اشارہ کر دیتا ہے، لیکن اس اشارے کے اندر ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ اب انسان جانتا نہیں کہ جب قبروں سے جو کچھ ہے وہ اٹھا لیا جائے، اور قبروں سے کیا اٹھے گا؟ ہاں، قبروں میں کون ہے؟ انسان ہے۔ ہاں، قبروں سے اٹھائے جانے والے انسان ہیں، کہ ان انسانوں کو، اس انسان کو، بخل کنجوسی کرنے والے کو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے کو قبر سے اٹھایا جائے گا، قبر سے نکالا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس کو۔ کیا اس کو وقت یاد نہیں ہے؟ تو قیامت کی یاد دہانی جگہ جگہ پر، ہر قدم پر، مالک یوم الدین، ہر فاتحہ پڑھتے ہوئے، کہ تاکہ انسان کے سامنے وہ قیامت رہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، صرف بات قبروں سے اٹھنے کی نہیں ہے، کہ اس دن جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی حاصل کر لیا جائے گا، وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ جو انسان کے ظاہری اعمال ہیں، جو باتیں کی لوگوں نے سن لی، وہ تو ہے، وہ تو ہر کوئی آس پاس گواہیاں قائم ہو رہی ہیں۔ جو بھی آپ بات کہہ رہے ہو، فرشتے بھی نوٹ کر رہے ہیں، طرح طرح کی زمین کی ہر چیزیں، ساری فضا کے اندر مختلف چیزیں اس کو نوٹ کر رہی ہیں۔ قیامت کے دن یہ ساری گواہ ہوگی، حتیٰ کہ زمین بھی گواہ ہوگی، جس سے ہم اگلی سورت پڑھیں گے۔ ان گواہیوں کے ساتھ ساتھ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ظاہری اعمال ہیں، کوئی ظاہری باتیں ہیں، کوئی ظاہری عمل ہے، دل میں کیا سوچا تھا، دل میں کیا پلاننگیں تھیں، دل کے کیا خیالات تھے، کیا تفکرات تھے، کس چیز کی ہمیشہ فکر رہتی تھی دل میں۔ نہ مجھے پتہ ہے، نہ کسی دوسرے کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور آپ کے رب کو پتہ ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان چیزوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے، اللہ کے بعد اوقات انسان جب بالکل ہی وہ بے شرمی کی حد کراس کر جاتا ہے تو اس کے دل کے معاملات بھی پھر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، سمجھے نا؟ ورنہ تو دل کے معاملات اصل یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پردہ میں رکھا ہوا ہے، اور یا انسان خود جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے دن وہ دن ہے کہ جس دن حصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ تو اس آیت کا معنی تو پھر یہ ہوا کہ ہم جو سوچتے ہیں، جو ہماری فکریں ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت سے معاف کر دی ہے۔ کیا کیا معاف کیا ہے؟ جو غلطی سے آدمی کر لیتا ہے، جو بھول کر لیتا ہے، یا مجبوری سے اس سے کروا دیا جاتا ہے، وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنفُسَهَا، اور جو انسان اپنے دل سے میں کوئی سوچتا ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے، تو انسان کی اس حدیث کے مطابق تو سوچیں، خیالات معاف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل کے سوچیں، فکریں، خیالات ایک جیسے نہیں ہیں۔ کبھی کسی برائی کا، کسی غلط کام کا دل میں ارادہ، خیال آیا، نکل گیا، جھٹک دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کا معنی تو اس کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ ہاں جی،
کوئی خیال آیا تھا کسی برائی کا، لیکن نکال دیا دل سے۔ ہاں بعض اوقات ویسے ہی نکال دیا، اور بعض اوقات بھی یہ برا کام ہے، اللہ نے منع کیا ہے، میں نے نہیں کرنا، اس لیے نکال دیا۔ اگر اس لیے نکالا ہے تو پھر نہ کہ صرف اس کی پکڑ نہیں بلکہ اس کی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر انسان کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے ڈر کر، برائی کی نہیں، چھوڑ دی صرف اللہ سے ڈر کے، اس کی مکمل نیکی لکھ دی جاتی ہے، سمجھے نا؟ اور بعض اوقات کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن ارادہ کر کے پھر نہ نیکی کی، اس کا کیا ملتا ہے؟ اس کی مکمل نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل احسان دیکھیے کہ برائی کا ارادہ کیا، ویسے برائی چھوڑ دی، کچھ بھی نہیں لکھا گیا۔ اگر اللہ کے ڈر سے چھوڑی، برائی کے بجائے نیکی لکھی گئی، اور نیکی کا صرف ارادہ کرنے سے ہی نیکی لکھ دی گئی، اور اگر نیکی کر لیتا ہے تو پھر اس کو 10 گنا اجر، اور 10 سے 70 گنا اور 700 گنا، جس انداز سے اس کے دل میں اللہ کے لیے اخلاص ہے، اللہ کے لیے تقوی ڈر ہے، اسی قدر اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ تو خیر یہ لمبا موضوع ہے انسان کے دل کے ارادوں کے حوالے سے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی موضوع کو بیان کرتا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ قیامت کے دن جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ کیا غرور تھا، تکبر تھا، حسد تھا، بغض تھے، بدگمانیاں تھیں، ہاں یہ جو جرم ہے دلوں کے، اور یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے گناہ صرف کوئی ظاہری اعمال کے گناہ نہیں ہیں۔ آنکھوں سے انسان غلط چیزوں کو دیکھتا ہے، گناہ ہے، کانوں سے غلط باتیں سنتا ہے جو گناہ ہے، ہاتھ پاؤں سے غلط کام کرتا ہے، زبان سے غلط باتیں بولتا ہے، صرف یہی گناہ نہیں ہے، دلوں کے بھی کچھ گناہ ہیں، کچھ باطنی گناہ بھی ہیں جو بلکہ منکر ہیں، ان ظاہری گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہو، سمجھے نا؟ آپ نے آنکھ سے کوئی غلط چیز دیکھی، کسی عورت پر فرض کر غلط نظر ڈالی، گناہ ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ جتنا تکبر و غرور ہے جو دل کا گناہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جو بدگمانی کا گناہ ہے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی رکھنا، اس کے لیے حسد بغض ہو دل کے اندر۔ دلوں کے گناہ وہ انسان کے ظاہری اعمال کے گناہ سے بڑھ کر ہے، اس لیے ہمیشہ دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی لیے ہے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ خبردار اے لوگوں، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اس لیے دلوں کو ہمیشہ ان کا جائزہ لینے کی، ان کا محاسبہ کرنے کی، ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں دل بگڑ نہ جائے، اور بگڑا ہوا دل کبھی جنت نہیں جائے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جنت میں جانے والے کون ہیں؟ جو قلب سلیم لے کر آئیں گے، صاف ستھرا دل لے کر آئیں گے۔ تو اب ہم بات کر رہے تھے کہ دلوں کے گناہ بعض اوقات ظاہری گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں، اس لیے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کو چھپائے رکھتا ہے، لیکن قیامت کے دن فاسقوں، فاجروں، کافروں، منافقوں کے یہ گناہ ان کے دل بھی دنیا کے سامنے پیش کر دی جائے کہ اس کے دل میں کیا کیا خباثتیں تھیں، اس کے دل میں کیا کیا غلاظتیں تھیں، خصوصاً دین کے خلاف، دین والوں کے خلاف۔ تو اس دن یہ سارے کام واضح ہو جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن، ان ربہم، بے شک ان کا رب، بہم ان سے، یومئذ اس دن، لخبیر، لام تاکید کے لیے یقیناً ضرور، اور خبیر کا معنی پوری طرح باخبر۔ عربی میں آج بھی یہاں کی عام عربی کے اندر بھی خبیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خبیر کس کہتے ہیں؟ خبیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بڑا ایکسپرٹ ہو، بڑا ماہر ہو نا کسی فن میں، کسی بھی اپنی لائن میں، اور خصوصاً جو ٹیکنیکل کام ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو کہا جاتا ہے خبیر۔ تو اللہ، ظاہر بات یہ تو لوگوں کا خبیر ہونا بیچاروں کا، اصل تو خبیر اللہ کی ذات ہے، کہ جس کا خبر کیا ہے کہ گہرائیوں تک خبر، دل کی سوچ فکر ابھی آئی بھی نہیں ہوتی، اس کو پہلے ہی خبر ہوتی ہے کہ اس نے کیا سوچنا ہے، کرنا تو بات کی بات ہے، یہ اس کی خبر۔ تو جس کی نظر، جس کی خبریں پوری گہرائی کے ساتھ ہیں، میں اور آپ تو کسی بات کو اوپر سے سن لیتے ہیں نا، کسی چیز کو اوپر سے دیکھ لیتے ہیں،
کہ پتہ نہیں یہ ہوگا، اس لیے منافقین اس طرح کے لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں بھی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایسے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خبیر ہونے کی یہ صفت جو ہے انسان کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے، بہت بڑی وارننگ ہے کہ تیرا تعلق، تیرا معاملہ اس ذات کے ساتھ ہے کہ جس کے معاملات بڑی گہرائی کے ہیں، اور جو تجھے بڑی بڑی گہرائی سے دیکھ رہا ہے، بڑی گہرائی سے جانتا ہے، تو جہاں پر دھوکے بازی نہیں چلتی۔ تو اللہ ماتے ہیں کہ ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ اس دن کیوں کہا؟ آج کیوں نہیں ہے؟ وہ تو آج بھی ہے اور ہر وقت تھا اور ہر وقت ہے۔ ہاں اس دن اس لیے کہا کیونکہ وہاں پر حساب کتاب کا دن وہ ہے۔ قاضی اور جج کو جب پتہ ہو کہ میرے سامنے کھڑے ہوئے یہ دو مدعی اور مدعا علیہ جو ہے، ان دونوں کے معاملات کیا ہیں، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس کو پوری طرح خبر ہوگی، تو کیا ہوگا؟ فیصلہ آسان ہوگا اور صحیح ہوگا۔ لیکن جب اس کو پتہ نہیں کون سچا کون جھوٹا ہے، کوئی چرب زبان ہوگا جھوٹا لیکن چرب زبانی کے اپنے آپ کو سچا بنا لے۔ لیکن جیسا خود فرماتے ہیں کہ تم لوگ میرے پاس جھگڑے لے کے آتے ہو اور تمہاری باتیں میں جس طرح سنتا ہوں اس طرح سے فیصلہ کر دیتا ہوں۔ ممکن ہے تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہو، زیادہ اپنی بات کو اچھے انداز سے بیان کرنے کا فن جانتا ہو، تو میں تو جس طرح فیصلہ سنتا ہوں اس طرح فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو اگر کسی کے حق میں نے فیصلہ کر دیا جو اس کا حق نہیں ہے، تو اس پہ جہنم کی آگ کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ اس میں کیا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے حالات کا پتہ نہیں تھا، کون سچا کون جھوٹا، سامنے کھڑے ہوتے تب بھی پتہ نہیں تھا کہ اس میں سے کون سچا کون جھوٹا ہے۔ آپ ان کی باتیں ہی سن کر فیصلے کر رہے ہیں، باتوں سے اخذ کر کے کہ کون صحیح ہوگا کون غلط ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ہم تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ اس دن، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت لوگوں سے پوری طرح باخبر ہے، لیکن اس دن اس لیے کیونکہ وہ فیصلے کا دن ہے، وہ یوم الدین ہے، بدلے کا دن ہے، فیصلوں کا دن ہے، تو اس لیے اس دن تاکہ پتہ ہو کہ کس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے کس کے خلاف کرنا ہے۔ تو یہ سورۃ العادیات کہ جس میں کیا سبق ملا کہ انسان کی ناشکری کا بیان ہوا، اور ناشکری کی وجہ اس کا بخل، اس کی کنجوسی، اس کی مال سے محبت، اور پھر اللہ نے انسان کو تنبیہ کی کہ تو اس دن کی فکر کر کے جو جس دن تجھے قبر سے نکل کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے تمہارے اور تمہارے ظاہری اعمال تو وہ اقوال تو ہیں ہی ہیں، حتیٰ کہ دل کے اعمال کا بھی محاسبہ کر لیا جائے گا۔ تو اس دن کی فکر کر۔ تو یہ ہے سورۃ العادیات کا سب سے بڑا سبق۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔